شما خیال میکنی واقعا عثمان داماد رسول خداست؟ بعد که میریم به تحقیق تاریخ میبینیم قصه چیز دیگری است. اساساً پیغمبر خدا غیر از فاطمه دختری نداشته است. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہن۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روافض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہاں اس رافضی عالم نے تاریخ کی ایک ایسی اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو جھٹلا دیا جس سے انکار ناممکن ہے۔ ذو النورین کا چمکدار اور تاریخ ساز لقب رکھنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تسلیم نہیں کیا جاتا تاکہ شیعہ علماء یہ ثابت کر سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک ہی داماد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شیعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ عثمان کوئی اچھا انسان نہیں تھا تو تاریخ ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر سوال کرتی ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پوری انسانی تاریخ میں وہ واحد شخص ہے، ہاں پوری انسانی تاریخ میں، جس کے عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ اگر وہ اچھا شخص نہیں تھا تو امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی اس کے نکاح میں کیوں دی؟ گویا توہین کا راستہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف اللہ رب العزت تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، نہ کہ ایک بیٹی کا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنت کی جمع بنات لائی گئی ہے، جس کا ترجمہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں ہوتا ہے۔ البتہ یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بنات کو جمع اس لیے لایا گیا کہ اس سے مراد تمام مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا اگلا لفظ نساء المؤمنین ہے، وہ اس احتمال کو دور کر دیتا ہے۔ ہم شیعہ علماء سے عرض کرتے ہیں کہ کوئی بات یا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے معتمد علماء کی کتابیں ہی دیکھ لیا کرو تاکہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے۔ شیعہ کے ہاں معتبر ترین شمار کی جانے والی کتابیں اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں۔ حوالے کے لیے دیکھیں کلینی کی الکافی جلد اول صفحہ 646 باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بعثت سے قبل ہوئی ان کے نام قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ مجلسی نے بحار الانوار جلد 42 صفحہ 92 میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی بھانجی امامہ بنت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ امامہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں۔ پھر ان سے ایک فرزند ہوا جس کا نام محمد الاوسط رکھا گیا۔ توسی تہذیب الاحکام جلد سوئم کے صفحہ 20 پر باب الدعاء فی عشر الاواخر من رمضان میں لکھتا ہے اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک
वलअन मन आज़ा नबिय्यक फ़ीहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला उम्मी कुलथूम बिन्ती नबिय्यिका वलअन मन आज़ा नबिय्यका। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, और उन लोगों को रहमत से दूर कर जो उसकी वजह से तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा उम्मे कुलथूम रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, और अपनी रहमत से दूर कर उन लोगों को जो उसकी वजह से तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं। la 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 la